محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے حضرات، عید کا مبارک تیوہار آنے والا ہے، اور اس مبارک تیوہار میں ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا کام نہ کریں، جہاں تک ہو سکے نیکی کا کام کریں۔ یہی ہمارے روزوں کے، نمازوں کے، تراویح کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ آئیے دیکھیے ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے عید کے دن منائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عید کا دن آیا تو آپ ایک کمرے میں بند ہونے کے بعد زار و قطار رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں، بلکہ بھر رہے ہیں۔ لوگوں نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج تو بہت زیادہ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، اور آپ اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا، جو آج ہمیں اپنے دل و دماغ میں لکھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ واقعی یہ عید کا دن ہے، لیکن یہ وعید کا دن بھی ہے، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، وعید یعنی سزا کا دن بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، لا ادری امن المقبولین امن المطرودین، میں نہیں جانتا کہ میں مقبولوں میں ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اگر میرے روزہ نماز قبول ہو گئے تب تو میرے لیے عید کا دن ہے، اور قبول نہ ہوئے ہوں تو پھر رد کرنے والوں کی طرح میرا دن ہے۔ یہ کیسے اندازہ لگے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو تلاوت کلام اللہ کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، وہ مقبول ہوئے نہیں ہوئے یا مردود ہو گئے، یہ کیسے پتہ لگے؟ اس سے پتہ اس طریقے سے لگ جائے گا کہ جو حضرات نماز عید پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی خاطرداری کرتے ہیں، اور باقی جو 5 وقت کی نماز ہے اسے بھی ادا کرتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ مقبولین میں سے ہیں، ان کے روزے، ان کی تراویح، ان کی نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ اور وہ حضرات جو نماز عید پڑھنے کے بعد سیدھا تھیٹر کا رخ کرتے ہیں، سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں، ادھر ادھر پکنک منانے کا رخ کرتے ہیں، اور عیاشی اور گناہ کو، کام کو آباد کرتے ہیں، تو سمجھ لو عمر فاروق اعظم کے قول کے مطابق وہ مطرودین میں سے مردود ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے مبارک تیوہار پر ان بری باتوں سے، ان خرافاتوں سے دور رہا کریں، اور جس طرح نماز رمضان شریف میں 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہم پہ فرض رہتی ہے۔ یہ سوچ لینا کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے، پورا سال کو نمٹ گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بے وقوفی، احمقانہ بات ہے۔ نماز پنجگانہ پورا سال فرض رہتی ہے۔ اس طرح رمضان شریف میں ہم پڑھتے تھے، اسی طرح ہمیں پورا سال نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہمیں یہی درس دینا چاہ رہے ہیں کہ عید ان لوگوں کی ہے جن سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، اور عید ان لوگوں کی نہیں جن سے اللہ ان کے رسول ناراض ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ذرا سوچو، یہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ دوم، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، عمر تم بھی جنتی ہو، یعنی عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں آپ، 10 صحابہ کرام جن کو حضور نے ظاہری زندگی میں بتا دیا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں دوسرے نمبر پہ، لیکن پھر بھی آپ عید کے دن رو رہے ہیں اور نادم و شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کہیں رمضان کا حق ہم سے ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جن پر سلام بھیجے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عید تو ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے اس کا رسول راضی ہو گیا، ہماری کیا عید ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ عید کو اگر خوشی کا دن منانا ہے تو ہمیں غلط کاموں سے بچنا ہوگا، سنیما گھروں کا رخ نہیں کرنا ہوگا،
تھیٹر کو آباد نہیں کرنا ہوگا، بلکہ عید پڑھنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب سے ملیں، انہیں مبارکباد دیں، اور اس کے بعد ظہر کی نماز، عصر کی نماز یعنی نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، تب جا کے ہم سمجھیں گے کہ عید ہمارے لیے واقعی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کے موقع پر خوب خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا